جلاد لگتا ہے کہ ہمارے ملک کا جو ہے یہ کسان یہ کتنے دن رات محنت کرتا ہے. جی بادشاہ سلامت. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اس کو دیکھ کے. کیوں نہ اس سے ملاقات کی جائے؟ جی بادشاہ سلامت، بالکل ملاقات کی جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، آداب. ہاں کسان کیا کر رہے ہو؟ میں اپنی کھیتوں میں کھیتی باڑی کر رہا ہوں جی. واہ بڑی محنت کرتے ہیں آپ. آپ سے ہی تو ہمارے ملک کا سارا نظام چلتا ہے. آپ اناج اگاتے ہیں، جی جی ہم لوگ کھاتے ہیں. جی جی ہمیں بہت خوشی ہوئی آپ کو اس طرح سے کام کرتے ہوئے. اتنی ٹھنڈ کے اندر اتنی دیکھیں کتنی سردی ہے اور آپ کام کر رہے ہیں. گھر کا آرام چھوڑ کے، گھر کا گرم بستر چھوڑ کے آپ ادھر ہیں. جی جی مجھے بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا. یہ نوازش ہے. لیکن یہ تم کتنا کما لیتے ہو؟ بادشاہ سلامت 4 آنے کما لیتا ہوں. 4 آنے کما لیتے ہیں آپ؟ جی بادشاہ سلامت. تو کیا مصرف ہے 4 آنے کا آپ کا؟ کیسے استعمال کرتے ہیں پھر 4 آنے کو آپ؟ بادشاہ سلامت جو میں 4 آنے کماتا ہوں، ہاں 1 آنا میں قرض دیتا ہوں. اچھا. جو دوسرا آنا ہے اس سے میں قرض اتارتا ہوں. اچھا. جو تیسرا آنا ہے وہ میں کنویں میں ڈال دیتا ہوں. اور جو چوتھا آنا ہے وہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کر دیتا ہوں. یعنی وہ اپنی بیوی پہ خرچ کرتے ہیں. کسان آپ نے بات تو بڑی عجیب سی کی ہے کہ آپ صرف 4 آنے کماتے ہیں. جی پہلا آنا آپ کیا کرتے ہیں؟ قرض دیتا ہوں. قرض دیتے ہیں آپ 1 آنے کا. جی. اور دوسرے آنے کا کیا کرتے ہیں؟ قرض اتارتا ہوں. آپ قرض اتارتے ہیں، یعنی کہ آپ کے اوپر پہلے سے قرض ہے اور اس قرض کو آپ میں اتار رہا ہوں. اور تیسرے آنے کا کیا کرتے ہیں؟ کنویں میں ڈال دیتا ہوں. مطلب یہ کہ آپ اس کو کنویں میں ڈال دیتے کنویں میں ڈال دیتا ہوں. اور چوتھے آنے کا آپ بیوی کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ میں اپنی میں بیوی اس پہ خرچ کر دیتا ہوں. کسان ایک بات ہے، جی ارشاد. ہمیں بھی یہ بادشاہی کرتے ہوئے صدیاں بیت گئی. جی ہمارے آبا و اجداد باپ دادا سب نے یہ کیا. جی لیکن تمہاری اس بات کی جی جو تم نے 4 آنے والی کی ہے نا، جی اس لاجک کا ہمیں سمجھ نہیں آیا. جی کیا تم اس کو سمجھا سکتے ہو؟ جی بادشاہ سلامت میں آپ کو ابھی سمجھا دیتا ہوں. اس کی اچھی طرح سے وضاحت کرو جی تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ وہ پہلا آنا آپ نے کہا ہے جی وہ کیا کرتے ہیں؟ میں قرض دیتا ہوں. قرض دیتے ہیں آپ. تو وہ جو قرض دیتے ہیں نا آپ، جی جی وہ کیا ہے؟ دیکھیں جو پہلا آنا میں نے کہا ہے کہ میں قرض دیتا ہوں وہ میں اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہوں. کیونکہ میں جو ان پہ خرچ کرتا ہوں کل کو میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو وہ بڑے ہو کر کاروبار کریں گے اور وہ مجھ پر خرچ کریں گے. آفرین ہے آپ کی سوچ پہ، آفرین ہے. اچھا تو آپ نے دوسرا کہا کہ وہ 1 آنا آپ اتارتے ہیں. ہاں قرض اتارتے ہیں. جی وہ اس کا کیا لاجک ہے؟ دیکھیں میں اتنا بڑا ہوں، میرے ماں باپ نے مجھے پال پوس کے بڑا کیا. تو وہ جو دوسرا آنا ہے جو میں نے کہا ہے کہ میں قرض اتارتا ہوں وہ میں اپنے ماں باپ پہ خرچ کرتا ہوں. آفرین ہے. مزہ آ گیا بات کا. آفرین ہے. جی ہمارے اس کسان کی آفرین ہے، ہمارے وطن کے اندر اس کسان کی آفرین ہے. بہت خوش ہوئے ہم. بادشاہ سلامت بہت خوش ہوا. تو آپ نے وہ ایک تیسرے آنے کا کوئی ذکر کیا تھا. وہ میں کنویں میں ڈال دیتا ہوں. ہاں وہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ کہاں ڈالتا ہے، وہ کنویں میں ڈالتا ہے. ہاں وہ کیا مسئلہ ہے اس کا؟ کیا اس کا لاجک کیا ہے کہ آپ اس کو کنویں میں ڈالتے ہیں؟ اس کا کیا لاجک کیا ہے؟ وہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. قدرت ہے تیری یا اللہ، قدرت ہے تیری کہ ایسے لوگ میرے وطن میں ہیں. میرے وطن کی ہواؤں میں، میرے وطن کی زمینوں پر
میرے وطن کی کھلی فضاؤں میں ایسے لوگ ذہین لوگ رہتے ہیں جی۔ اور ایسے اچھے لوگ رہتے ہیں. آفرین ہے، آفرین ہے. ہم بہت خوش ہوئے. ہاں انہوں نے ایک اور چوتھے آنے کا بھی جی چوتھا آنا وہ میں اپنی بیوی پہ خرچ بیوی کرتے بچوں اور اپنے پر خرچ کرتے وہ ہیں. تو اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہیں. جی بادشاہ سلامت. ہمیں آپ کی یہ وضاحت بہت اچھی لگی. شکریہ بادشاہ سلامت. بہت مزہ آیا آپ کی بات کو سن کے. اور ہاں ایک اور بات، یہ جتنا بھی آپ نے لاجک بیان کیا، جی بادشاہ سلامت. جہاں تک یہ میری سوچ کا تعلق ہے تو یہ کوئی نہیں بتا سکتا. جی بادشاہ سلامت. لیکن ایک اور بات، میں اسی بات کو، یہ جو آپ کے 4 آنے والی بات، جی. ایک آنا آپ ادھار دیتے، ایک آنا آپ ادھار اتارتے، ایک آنا آپ کنویں میں ڈالتے، ایک آنا آپ اپنے بیوی پہ خرچ. بیوی پہ خرچ کرتے. یہ تو سمپل سی بات ہے کہ آپ اپنے بیوی پہ خرچ کرتے ہیں. یہ تو سمپل سی بات. یہ میں اپنے محل کے اندر میرے جو وزراء ہیں بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، بڑی بڑی، میں انہیں تنخواہیں دیتا ہوں، جی میں ان کے سامنے پیش کروں. جیسا آپ لیکن ایک بات یاد رکھنا، ایک بات، جی جب تک تم میرا چہرہ 100 مرتبہ نہ دیکھ لو. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. آپ نے اس بات کی وضاحت کسی کو نہیں کرتی. جی جو حکم بادشاہ سلامت. اب میں چلتا ہوں، جی بادشاہ. آپ اپنا کام کریں. آج تمام وزراء کو محل کے اندر جو میں نے یاد کیا ہے، خاص مقصد کے لیے یاد کیا. میں اور جلاد رات کے اندھیرے میں ہم باہر نکلے. جی بڑا ایک عجیب واقعہ دیکھا ہے ہم نے. جی دل خوش ہو گیا اس واقعے کو دیکھ کے. جی بادشاہ. جلاد میرے ساتھ ہی تھا. جی جی ایسے ہی باہر نکلے ہوئے تھے، کچھ واک کر رہے تھے، سیر کر رہے تھے. جی مجھے ایک کسان نظر آ گیا. جی اور ہاں، باقی لوگوں کو بھی محل کے اندر بلاؤ تاکہ مجھے خاص بات کرنی ہے ان سے. باقی 2 لوگ جو ہیں ان کو محل کے اندر بلاؤ. ٹھیک ہے. میں نے تمام لوگوں کو اس لیے بلایا ہے جی جی کہ آج میں اپنے ملک کے ایک کسان سے بہت متاثر ہوا. جی وہ کس طرح بادشاہ سلامت؟ اچھا سوال ہے آپ، بہت بڑھیا سوال آپ نے کر دیا. لیکن تمام تر حقائق بتانے سے پہلے یہ اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے گا، جی جس بات کی وضاحت میں باہر سے لے کے آیا ہوں، جی اس بات کی وضاحت میں تم سے چاہتا ہوں. جی نہ جانے کتنے لوگ اس وطن کے اندر کتنے ذہین ہیں. میرے محل کے اندر میں نے جن لوگوں کو تعینات کیا ہوا ہے، ظاہر ہے میں نے کسی ذہانت کی بنیاد پہ کیا ہے بالکل بادشاہ. کہ وہ ملک کا تمام تر نظام چلا سکے. جی میں ایک آدمی سے ملا، جی میں نے اس سے حال احوال پوچھا. جی میں پوچھ بیٹھا اس سے کہ کتنا کما لیتے ہو. جی مجھے کہنے لگا جی کہ 4 آنے. 4 آنے. 4 آنے جی بڑی قیمت ہے. 4 آنے جی جی ایک وقت آئے گا آنے والے وقت میں جی کہ ہزاروں کی بھی قیمت نہیں ہوگی.
لیکن آج کا ہمارا دور بہت اچھا دور ہے، جی جی بادشاہ بادشاہت کا دور ہے. جی 4 آنے کماتا ہے روز. میں نے پوچھا کہ تم 4 آنے کماتے ہو، خرچ کہاں کرتے ہو؟ کہنے لگا 1 آنا میں اپنی بیوی پہ خرچ کرتا ہوں. جی سمپل سی بات ہے، یہ سمجھ میں آتی ہے. جی نہیں، بچوں پہ نہیں کہا ہوتا، جی بیوی پہ خرچ کرتا ہوں. جی میں نے کہا تو دوسرے 3 آنے. اس نے کہا کہ 1 آنا میں ادھار دیتا ہوں. جی بڑی حیرت ہوئی. جی میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، باقی 2 آنے کا کیا کرتے ہیں؟ کمال کا جواب دیا اس نے. اور کہا 1 آنا میں کنویں میں ڈال دیتا ہوں. بڑی حیران کن بات تھی. جی ایک آدمی جی بڑی محنت سے پیسہ کماتا ہے، جی جی دن رات محنت کرتا ہے، جی سردی میں گرمی میں جی بھوک پیاس، پیسہ کماتا ہے وہ. جی پھر وہ 1 آنا کنویں میں ڈال دیتا ہوں. ہے نا عجیب بات. کیا جی میں نے کہا جو تمہارا 1 آنا بچتا ہے تم مجھ سے کیا کرتے؟ مجھے انٹرسٹ پیدا ہو گیا، جی شوق پیدا ہو گیا کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے. کیسے گزارا کر رہا لیکن نا 4 آنے کو کس طرح سے اس نے تقسیم کیا. کیا پہلا بیوی پہ خرچ کرتا ہے، جی دوسرا قرض وہ قرض اتارتا ہے، جی تیسرا کنویں میں ڈالتا ہے. اب رہا چوتھا آنا. جی میں نے کہا چوتھے آنے کا کیا کرتے؟ بڑی خوبصورتی سے اس نے جواب دیا کہ میں اس آنے کا قرض اتارتا ہوں. جی پہلے 1 آنے کا قرض دیتا ہے وہ، جی اب کیا کہہ رہا ہے؟ قرض قرض اتارتا ہوں. میں نے یہ بات آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے، مجھے اس کی وضاحت چاہیے، آپ لوگوں سے چاہیے. جی ٹھیک میں آپ لوگوں کو جی 24 گھنٹے کا وقت دیتا ہوں. ٹھیک ہے بادشاہ سلامت 24 گھنٹے کے اندر اندر اگر آپ لوگوں نے میری اس بات کی وضاحت نہ کی جی تو پھر یاد رکھنا آپ چاروں میں سے میرے محل میں کوئی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے بھائی اور اگر آپ لوگوں نے وضاحت کر دی ٹھیک چاروں کو انعام و اکرام ملے گا، اور جس نے وضاحت کی جی اس کو اور عہدہ دیا جائے گا. ابھی بادشاہ سلامت 24 گھنٹے کے بعد 24 گھنٹے کے بعد مجھے ملو. 24 گھنٹے کے بعد جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. کسان صاحب کی حال ہے؟ الحمدللہ جی. ٹھیک ہو جی؟ الحمدللہ. یار سانو ایک نا بادشاہ سلامت نے نا سوال کیتا ہے تے ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਈਏ. ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 4 ਆਨੇ ਨੇ ہاں ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ. اچھا، بادشاہ سلامت نے تمہیں سوال کیا ہے کہ انہوں نے کسی سے پوچھا بھی اگر 4 آنے دے دیے جائیں تو پہلا آنا جو ہے وہ قرض دیتا ہے، قرض دے بادشاہ نے یہی بات کی نا. یہی. دوسرا آنا وہ قرض اتارتا ہے، اتارتا ہے.
तीसरा आना वो कुएं में डालता है, डालता है, और चौथा आना वो बीवी पे खर्च करता है। बिल्कुल तुम मुझसे इन 4 आनों की तफसील पूछने आए हो। बिल्कुल। सुनो, ये बात, लेकिन इसकी एक शर्त है, क्या? मैं 100 अशरफ ही दूंगा। तो आप ले लो। तो दो ठीक हो। हाँ, तो आप वजीयत बताओ हाँ, मुझे। मैं तुमको सवाल। तफसील बताता जी। हूँ, वजाहत बताता हूँ। हाँ जो बादशाह ने कहा कि पहला आना वो कर्ज देता है, हाँ, उसका मतलब है कि वो अपने बच्चों पर खर्च करता है। सही, भी जब वो खुद बूढ़ा होगा तो बच्चे उस पर खर्च करेंगे। खर्च करेंगे। दूसरा आना वो जो कहता है कि वो कर्ज उतारता है, उतारता है, वो अपने वालदैन पर खर्च करता है। सही, जो वालदैन ने उसको पाल पोस कर बड़ा बड़ा किया, किया। उस पर खर्च किया, अब वो वालदैन पे खर्च कर रहा है। सही, तीसरा आना जो वो कुएं में डालता है, जी, वो गरीबों मस्कीनों को खाना खिलाता है, अल्लाह के राह पे देता है। सही, और चौथा आना बीवी पे खर्च करता है। सीधी सीधी बात है, सही, समझ आ गई? अब बढ़िया। अब ये बादशाह को आपने तफसील बतानी है। हाँ जी, भी ये 4 आने जो आपने हमें बताया उनकी ये तफसील है। चलो ठीक है, आप जा सकते हैं। मेहरबानी भाईजान ताड़ी। सलामु अलैकुम बादशाह। सलाम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखें। हाँ, तो मेरे वज़रा, बड़े ज़हीन वज़रा, जिन्होंने मेरे पूरे मुल्क का वजन अपने कंधों पे उठाया हुआ है, आज दरबार में तशरीफ फरमा। याद होगा आपको कि मैंने 24 घंटे का टाइम दिया था आप लोगों को। जी बादशाह। मैंने एक सवाल पूछा था। जी एक आदमी 4 आने कमाता है, जी, पहला आना वो अपने बीवी पे लगाता है, दूसरा वो कर्ज उतारता है, तीसरा वो कर्ज देता है, चौथा कुएं में डालता है। जी, तो मैंने इसकी वजाहत पूछी थी कि इसकी वजाहत क्या है, जी लेकिन मुझे उम्मीद है कि 24 घंटों के बाद आप इस नतीजे पे पहुंचे होंगे कि इसकी वजाहत कर सके। जी तो आप इन सबसे सीनियर वजीर हैं। जी, वो जो 4 आने कमाता है ना, एक आना कुएं में डाल देता है, क्या मतलब है उसका? वो जी नेकी करता है। नेकी करता है, बिल्कुल ठीक है, नेकी करता है वो, इसीलिए एक आना जो है वो अल्लाह ताला के रास्ते में दे देता। खर्च कर देता है। आपने करेक्ट इसका जवाब दिया है। जी, दूसरा सवाल था कि वो एक आने से कर्ज उतारता है। जी। सवाल क्या था? कर्ज एक आने से कर्ज उतारता है। उतारता है, क्या लॉजिक है इसमें? वो जी अपने माँ बाप पे खर्च करता है, क्योंकि जब वो बच्चा था, जवान हुआ, माँ बाप ने उसके ऊपर खर्च किया। अब क्या करता है? वो माँ बाप के ऊपर खर्च कर रहा है, यानी अपना कर्ज उतार। जी। अब तीसरा सवाल मेरा था कि वो कर्ज देता है, एक आना जी, वो कर्ज देता है, क्या मतलब इसका? कर्ज किसको दे रहा है? वो जी अपने बच्चों को बच्चों पे लगा रहा है, वो अपने बच्चों के ऊपर खर्च कर रहा है। कल को जब ये बूढ़ा हो जाएगा, बच्चे जवान हो जाएंगे, वो पैसा बच्चे इसके ऊपर खर्च करें। जी, आखिरी सवाल था मेरा कि वो अपनी बीवी पे 1 रुपया एक आना खर्च करता है, उसका क्या मतलब था? वो उसका फर्ज है बादशाह। फर्ज है, उसका फर्ज है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इन सवालों के जवाब आप खुद नहीं दे सकते थे। अब आपको यह बात मानना होगी। आप उस किसान के पास गए जो गांव में रहता है, मेरी बात की या नफी कर दो या हाँ कर दो, मुझे जल्दी से इसका जवाब दो। बादशाह सलामत में और को गया। मैं सच पूछिए। बोला आपने। मैं और को पूछिए। आप जाएं उस किसान को लेके आए यहाँ, ठीक है बादशाह सलामत। जल्दी हाजिर करें उसको। आदाब बादशाह सलामत। आदाब। मुझे थोड़ा सा आगे खड़े हो। तुम्हारी गुस्ताखी की सजा तो यह है कि तुम्हें आते ही मैं फांसी के घाट ले जाऊं और वहां लटका दूं, लेकिन हर इंसान को बोलने का पूरा हक है, उसे अपनी सफाई देने का पूरा हक है।
जब मैंने तुम्हें कहा था कि जब तक तुम मेरा 100 बार चेहरा ना देख लो ये बात किसी को नहीं बताना, और तुमने ये बात इस वजीर को बताई है। गौर से देखो इस वजीर को, ये तुम्हारे पास गिड़गिड़ा कर इन सवालों के जवाब मांगने के लिए गया था। ये वो वजीर है। गया था जी। और तुमने क्या किया? तुमने हमारे हुक्म के टुकड़े टुकड़े किए, उसको पांव में रोंदा। इसकी सजा मिलेगी तुम्हें। अगर अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो तो कहो। देखिए बादशाह सलामत, ये मेरे पास गया था, ये बात बिल्कुल ठीक है। आपका वादा भी मुझे याद है। आपने कहा था कि जब तक मैं आपका चेहरा 100 मरतबा ना देख लूं तो ये तब तक आपने किसी को बताना नहीं। बिल्कुल। इस वक्त आपकी हुकूमत है और आपके नाम का सिक्का राइज है और उस सिक्के पर आपकी शक्ल है, तो मैंने इससे 100 अशरफियां ली। उस 100 अशरफियों को एक एक करके गौर से देखा, उन पर आपकी तस्वीर थी। कमाल है, आफरीन है किसान तुम्हारी जहानत पे, आफरीन है। बादशाह सलामत बहुत खुश हुआ। शुक्रिया। बादशाह सलाम। जितना गुस्सा था वो सब गुस्सा रहम में तब्दील हो गया। आज से तुम हमारे दरबार में काम करोगे, जी बादशाह। नाम होगा तुम्हारा, इज्जत होगी तुम्हारी, लोग तुम्हारा पानी भरेंगे और लोग तुम्हारी बातों को मानेंगे और हम तुम्हारी बातों से मुस्तफीद होंगे। जी बादशाह। मैं इन तमाम चारों वजीरों के ऊपर तुम्हें बड़ा वजीर बनाता हूं। और जाओ, इसकी पोशाक चेंज करो, इसको नहला धुला के अब ये किसान नहीं रहा, मेरे महल का सबसे बड़ा और सीनियर वजीर बन गया। जाओ, इसको ले जाओ। ठीक है बादशाह सलामत, जो हुक्म आपका। और आप लोगों से इल्तमास है कि इससे सीखें और अपने आप को बेहतर करें ताकि हम अपने वतन को बेहतर चला सकें। अब आप जा सकते हैं।